نے ظالمانہ ٹیکس لائے خراسان دے تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتا کہ یہ شرعی طور تے ناجائز ہے، یہ ٹیکس لاؤنا اس قسم ہوں تو کوئی پوچھنے والا کو نہیں، ہر بندہ جو ریڑھی دی چڑھا ود ہے کوئی پتہ نہیں موبائل دے کتنا ٹیکس دے لگ، اور ہر شے تے ٹیکس ہے۔ یہ صابن دی چکی بھی گھندے ہیں تو پہلے کو ٹیکس کٹا ہوا ہے، یہ غریب آدمی جیری شے بھی گھندے، یعنی اس کوئی تمیز ہی نہیں رہ گئی۔ ہوں کون گال کرے سی جو ظلم کتوں شروع نہ پیے تے کتنا مقدہ پیے، ان کنارے کون گڑے سی امام سرخسی نے۔ اور اے ناجائز ٹیکس لاؤنا بادشاہ دا اتنا بڑا جرم ہے کہ مسلم شریف دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے توبہ کی تھی گناہ کول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دی توبہ دی سینکٹی اور ان دی توبہ دے کمال کو سمجھاؤں واسطے فرمایا کہ اس عورت نے اتنا دل نال توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ اپنے ظالمانہ ٹیکس دے اتے بھی میں توبہ کرے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما چھوڑے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو وڈا گناہ گویا گنا کہ اس کو وڈا گناہ کونی کہ تساں غریب عوام کو لٹو، بجائے اس دے کہ کوئی انہوں کو سکون پہنچا سکو، کوئی انہوں کا مسئلہ حل کر سکو، الٹا جیسے ودی ہے انہوں نے جیباں خالیاں کرو۔ اور بات یہ بھی نعرہ مارو بے سارے اتنے خزانے ود گئے، ظاہر ہے جیباں جو خالی تھیں تو کتھائیں تو گئیاں ہو سن تو تھوڑے کو جمع تھے پھر تو امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دے ناجائز ٹیکس دے خلاف فتویٰ دیتا، اور چونکہ پورے علاقے دے وچ پورے ملک دے وچ آپ ایک منے منائے عالم ہیں اور آپ دے ایک سے ہے، آپ دے قول دی ایک اہمیت ہے اور آپ دے فتوے دی ایک اہمیت ہے، لہذا اس نے کوشش کی تھی کہ آپ فتویٰ واپس گن کہ عوام میں چیز فتوے دی وجہ کول بہت زیادہ حکومت دے نال ذرا دل وچ میل اور ناراضگی پیدا تھی ہونے لگی، تو اس کوشش کی تھی بے اصلو آپ فتویٰ واپس گنن چاہ۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ شے کو حق سمجھا سے سارے دل تے زبان دی سنگت ہے، دل بے پاسے تے زبان بے پاسے نہیں تھی سکتی، یہ شے حق کہ اللہ تے ان رسول کو جواب لے ہونا سے تیریاں سزاواں بھی محدود ہیں تے تیریاں عطاواں بھی محدود ہیں، اساں جسا پیش تھی ہونا ہے اتھا سزاواں بھی لا محدود ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اتھا عطاواں بھی لا محدود ہیں۔ قرآن کریم فرمانے نعیم مقیم، اتھوں دیا نعمتاں مکڑیاں نہیں ہو، ہمیشہ نہیں ہر شے، لہذا اس عارضی نقصان تے اساں اپنے دائمی جڑا فائدہ ہے اس کو قربان نہ کر سکتے۔ اس نے کیا کیتا، اوس جند ایک بہت بڑا علاقہ اتھوں دے مفتی فتاوی قاضی خان دے جڑے مصنف اوس جند ایک علاقہ اتھا بہت بڑا قلعہ ہے، اس قلعے دے وچ ایک اندھی ڈل رہی جڑا کنواں کھو جڑا بند تھی ویندے وہ کو اساں اندھی ڈل چڑھے نے، اس نے حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اندھی ڈل وچ قید کر چھوڑا بادشاہ، یعنی جی کو قید ہے با مشقت آ دیں، ایک تو ایک کمرے چوے یا کہیں حویلی چ کو بند کرو، ایک آپ اندازہ کرو کھو دے اندر زندگی کیسی ہو سکتی، نہ باہر نکل سکتے ہوئے اپنی ساریاں ضرورتاں بھی اتھائیں پوریاں کرنیاں، راونا بھی اتھائیں، تو اتنی یعنی اس نے آپ کو ایک تکلیف دہ قسم دی مشقت والی سزا دی تھی۔ امام سرخسی نے فرمایا تیری سزا منظور ہے لیکن صرف ہکا میری گزارش ہے، اور گزارش یہ ہے کہ میں اپنے بالاں کو پڑھنا ہم بہت سارے علم دے متلاشی تسے پروں پروں اے پین میرے کول تو اجازت رے میں کھو جھوساں تے او منڈیر تے آب آسن، کھو دے کنارے تے آب آسن، میں کو پڑھاواں کو نہ روک تاکہ علم دے سفر جاری رہے، چونکہ سزا بہت وڈی ہے لہٰذا اتنی گزارش ہو مان گئی کہ ٹھیک ہے تساں پڑھا سکتے۔ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھو چو پڑھاواں شروع کر دیتا، کتاباں ہوئی جانے کو کوئی نہیں، کتاباں اتلاں کو لیں جڑے اتو بیٹھے، اور کتاب کیڑی پڑھتے پہن حضرت امام حاکم شہید رحمۃ اللہ تعالی محمد بن محمد المروزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دی 6 کتابیں جو ظاہر الروایات ہیں، یعنی فقہ حنفی دا سارا خزانہ، ایک انسان دی انفرادی زندگی تو گھن کے اجتماعی زندگی دا ہر پہلو تے اجتماع، ملک ایک انسان دے گھر چلاون کو گھن کے پورے ملک چلاون تے ملکاں دا پورا آپس دا گویا اقوام متحدہ قائم کرن تک دا ہر اصول ضابطہ ان 6 کتابیں موجود، السیر الکبیر تے السیر الصغیر، یہ بین الاقوامی تعلقات دی کتابیں انٹرنیشنل ریلیشنز دی، اور دو جامع الصغیر جامع الکبیر ہے، وقت الزیادات ہے اور وقت المبسوط ہے ادنا الاصل بھی، یہ 6 کتابیں جو کو ظاہر الروایات ہے۔ ایک فقیر نے امام حاکم شہید ہے انہیں 6 کو اکٹھا جا کیتا مختصر کر کے نا بھئی وکھریاں ہن چلو ہن بہت مصروف دنیا آندی پئی موبائلاں کول وہی نتیسی چلو ہکا کتاب چا باویں 6 کتاباں والا نور لب پوسی انہیں اکٹھی کیتی، اور اے فقیر جی آیا امام
سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جی انہیں اکٹھی کی تھی، وہ نام ہے الکافی، 6 کتابیں اکٹھیاں کر کے انہوں دی تلخیص دا نام انہوں الکافی رکھا۔ امام سرخسی جڑا کھوج ڈھکا پیے اس شاگرداں کو آکھا تساں مڈیر تو الکافی دی عبارت پڑھو اور میں تھو کو سمجھینا تلو کھو دے وچوں جے لفظاں دے وچ کہڑے خزانے موجود ہیں۔ انہاں لکھن شروع کر دیتا، کھو دے کنارے دے بیٹھے ہوئے لوگ آئے، وہ لکھ دے گئے کتاب دے، وہ عبارت پڑھ دیاں، سطر پڑھ دیاں، ڈو پڑھ دیاں، امام صاحب تلو تقریر فرمائندے ہیں، سمجھائندے ہیں اس عبارت، اور سمجھائندے کتنے سال قید رہے، 13-14 سال کھوج پیا دیا جانا، 13-14 سال اندازہ کرو، لیکن کھو دے انہاں ڈیاں کو انہاں رو نہیں گزارا کہ ہن ڈھکے جو پئے ہیں تے لہذا فجر شام روندے رہوں جو کتھی گیا سارے نال تے کتھی گیا، نہیں کچھ نہیں تھیا سارے نال، جی میں اتھاں پڑھیں دے آسے ہوئے کھوج ہی پڑھیں دے بیٹھے، اور 13 سال دے بھی جنے 30 جلداں دی کتاب لکھوائی ہے، جی 30 جلداں چھپی ہوئی ہو المبسوط، 30 جلداں چھپی ہوئی کتاب کھو دے وچوں لکھوائی ہے جنے، اساں نے ایسا کو ویل نہیں لگدا حاضرین محترم، اور یہ حالات ٹھیک نہیں تے پکھا کو نہیں تے بلب ٹھیک نہیں تے بجلی کو نہیں تے یہ جہاز ٹھیک نہیں، ٹیک دی جہاز صحیح نہیں، چیل تھک ویندی ہے بے یعنی نخریالوں دا نتیجہ ہی کوئی بائی میں ودے ہیں، ہوا دے تیر چلیں دے، اور جہاں کھوج ڈھکو ہے جانے جہاں وقت کو قیمتی سمجھے ان کھو دے وچوں بھی 30 جلداں تے کتاب املا فرما چھوڑا، اور صرف ایک کتاب نہیں بھئی آپ دی اصول سرخسی وہی آپ نے مکمل بہرا کے کی تھی، لیکن وہ ادھی کو زیادہ وہ بھی کھوج لکھوائی، حالانکہ وہ ساری دی ساری کتاب فن دی کتاب، اصول دی کتاب، ظاہر فقہ حنفی دے بڑے ادق اصول ان دے، لیکن جنا کھوج کوئی کتاباں کولوں کونی، ذہن ہی جیڑی لائبریری چاہیے ودے اسے لائبریری کول علم کٹ لینا بیٹھ جا تقسیم کرنا، اور بھئی آپ دی شرح شعر الکبیر دی شرح الگ آپ نے لکھی ہے، وہ بھی ادھی کو زیادہ کھوج مکمل تھی، یعنی 30 جلد یہ چیک کرو اور وہ بہت سارے جلد انہاں کتاباں دے چیک کرو، اتنیاں کتاباں ہن 30 جلداں دا پڑھن دا ٹائم ہی کہندے کول کوئی پوری زندگی 30 جلد سے نہیں پڑھ سکتے اکٹھے، اور 31واں جلد دا چھپا ہے فہارس دا، پوری کتاب دیاں فہرستاں ہیں مختلف انداز دے طریقے دے نال، اور یہ ایک فقیر دی گال شاید میں پہلے کراں کیتی ہوئے، یہ جڑا کھو چو جنا لکھیندا رہی ہے نا، انہاں کھو والیاں گالیاں چو ایک گال مولانا عبدالمجید صاحب انگلینڈ رہندے، انہاں شرح صحیح مسلم دے مقدمے دے وچ تقریر لکھی ہے تے ایک واقعہ لکھیا ہے، وہ آدھے بھئی اپنے سارے کول تھا انگلینڈ وچ کہ انسٹیٹیوشن نے یا گورنمنٹ نے ایک مذاکرہ کرایا، 12 انہاں سکالر سڈے مختلف مذہباں دے، مسلمان یہ نمائندگی کریں دے پے ہیں، عبدالمجید صاحب عیسائی ہن، یہودی ہن، ہندو ہن، جینزم ہے، سکھ ہن، کنفیوشزم کو منن والے ہیں، یعنی ہر قسم دے جڑے مذاہب موجود ہیں انہاں مذہباں دے لوگاں کو نہ سدا، اور پوچھنا کیڑی گال چاہتے ہیں، ڈسکشن کہڑے موضوع تے انہاں آکھیا بھی ایک نویں ٹیکنالوجی میڈیکل سائنس وچ ترقی تھی ہے، اور وہ ترقی یہ تھی ہے کہ بعض اوقات خواتین دے وچ کچھ کمزوری ہوندی ہے، فلوپین ٹیوبز دی کمزوری ہوندی ہے، اور بچہ انہاں دا 4-5 مہینے تک ضائع تھی ویندے، بچہ اگا نہیں پورا میچور نہیں تھی سکتا، 4-5 مہینے بچہ ضائع ہو ویندے، یہ خاص کمزوری ہوندی ہے عورت دی، اس کمزوری کو بچن واسطے انہاں آکھے کہ اساں نویں ترقی یہ کیتی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی دی، کہ جڑے کمزوری والے ڈی ہیں، جڑے ڈی ماں دا پیٹ بچے کو نہیں سہار سکتا، اس ڈی اساں اس مادے کو اسے قسم دے ماحول وچ کڈ کے باہر چ رکھدے ہیں ٹیوب وچ، اور ود جڑے او مہینے کمزوری والے گزر ویندے خطرے والے ولا اپنی اماں دے پیٹ وچ منتقل کر چھوڑے، یعنی کچھ ڈی بال باہروں پلدا رہندا ہوئے جویں اماں دے پیٹ وچ اس نے وڈا تھی۔ ہن صلاح یہ کرنی ہے سارے علماء کو سڈی بیٹھے کہ اس رنگ نال اگر کوئی بال پیدا تھی وجے تو کیا تھوڑا مذہب اجازت دیندا ہے، کیونکہ یہ نیچرل تے فطری طریقے دے خلاف جمع ہے، جڑا ایک طریقہ چلا آندا ہے صدیاں کول، اللہ سونے ایک طریقہ جو اپنی قدرت دے نال جاری فرمایا ہے وہ دے مطابق پیدا تھیندے، یہ اویں پیدا نہیں تھیا، وچالے دے وچ اللہ رب العزت دے اون تخلیق والے عمل دے وچ بندے بھی واڑے ہیں کچھ ریواراں، یعنی مہینہ 2 مہینے انسان والے تخلیق دا پروسیس ہی شامل تھی گئے، لہذا اس رنگ نال اگر بچہ پیدا تھی وے تو تساں اس کو اپنے ماں پیو دی اولاد سمجھے سو، منے سو کہ یہ تھوڑا مذہب تسلیم کریں دے کہ ٹھیک ہے ماں پیو دا ہی بچہ ہے، اور اگر بچہ ہے تو ظاہر ہے اگلے حقوق دے حسن بے بدوارے سی اسی بابے داتے او سارے بھائی جو دے ذمہ داریاں ہیں وہ بھی والدین تے حسن، اور اگر مذہب آکھے بے نہیں ادھر نسب ہی ثابت نہیں ہوندا اپنے والد کو،
لہذا نسب ہی ثابت نہ ہوئے تو بھائی ہر شے مکو ہی نہیں ہو شدہ جم کھڑ سی تو کنتے ویسی، لہذا کوئی اون ہی نہ کرے سی، کوئی مذہب، کوئی قبیلہ، کوئی بندہ، کوئی فیملی، کوئی خاندان، تو لہٰذا یہ مشورے کرنے واسطے ہونا اسے لے جانوراں تے مشورے تجربے شروع ہیں بھیڑاں وغیرہ تے اس قسم دے، لیکن انساناں دے اتنے منتقل کرنے واسطے پہلے بھی پوچھو تو صحیح کہ مختلف مذہب دے کا تسلیم ہی کریں دیں کہ عبد المجید صاحب فرمائیں کہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ جتنی میں سمجھا، ظاہر ہے سارا علم چونکہ سارا فیلڈ نہیں میڈیکل دی گال ہے، جتنی میں کوئی ایک سرسری گال سمجھ گئی میں وہ تساں تک منتقل کی تھی، وہ آدھے بے مشورے ہوندے رہے، ہر کہ اپنی اپنی تقریر کی تھی، عیسائی اسکالر نے بھی، یہودی اسکالر نے بھی، ربی جون دے وچوں ربی آیا ہوا ہے، دیگر لوگوں نے یہ میرا نمبر آیا نا، میں آخیا بھی مسئلہ یہ ہے یہ کم واسطے تساں اج اکٹھے تھی بیٹھے ہوئے، چونکہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی اج کی تھی، اس کو پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں تھی سکتا، کیونکہ اج سیانے تھے ہیں اور اتنا بڑا ماحول اسا دے سکتے ہیں باہروں اس بچے کو کہ ماں دے پیٹ والا ماحول اس کو باہروں مل ونجے اور دوبارہ منتقل ہو ونجے اپنے رحم مادری، اج کو پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں تھی سکتا انہوں تو ڈسکشن اور بحث دا، لیکن تھوڑے واسطے اچنبے دی گال یہ ہو سی کہ جہے کم واسطے اساں اج رل بیٹھے ہیں صلاح مشورے تے سارا ہی کہ جانا کھوج بہ کے مسئلہ حل کر گئی 1000 سال پہلے، اللہ اکبر، اور جانا یہ ہے جڑا کھوج 13 سال کتاب لکھے اندر حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرخس دواسی کھو دے وچوں لکھی ہے اگر کدی ممکن ہوئے انسان دے تخلیق دے پروسیس دے وچوں میڈیکلی اور طب دے لحاظ نال اگر کرا ممکن ہوئے کہ باہروں دی کہ مدد نال ہی بچے کو پیدا کیتا ونجے، یعنی مصنوعی طریقے نال، لیکن مادہ اپنے ماں پیو دا ہوئے جندا آپس وچ نکاح ہے اس عورت تے مرد دا مادہ ہوئے، اس وچ کوئی شک نہ ہوئے، اگر اس رنگ نال کداں بھی بچہ پیدا تھیوے ساری شریعت اس کو اپنے بابے دی نسل تسلیم کرے، وہ جڑا 1000 سال 483 ہجری انہاں دی وفات حضرت امام سرخسی دی، اور یہ مسئلہ ڈسکس تھیندا پیے 1990 دے آس پاس، اتنی یعنی 1000 سال پہلے جنے دیاں اکھیں دے دیاں پئیاں کھوہ دے وچ بہ کے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ محنت ہن اور جنی محنت ہوندی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماندا جڑا کوشش کرندے اساں دروازے کھولیندے ویندے ہیں، کوشش بندہ کرے سی، کوشش کرے سی تو دروازے کھل سن، بوا کھڑکے سو تو اندروں کوئی آسی بوا کھولا، اللہ فرماندا ساری رحمتوں کو کوئی حق لم رہندے تے رحمتاں لبیک آتی، اس واسطے یہ محنت والے لوگ ہیں، وقت دی قدر کرن والے لوگ ہیں،